گھر پہنچتی عذرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے آیت اللہ کو ہوائی جہاز سے اترتے ہوئے دیکھا تھا؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ سوال کا کیا محل اور مقصد ہے۔ اس نے گھر بیٹھے ہوئے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں افراد کے اجتماع میں ہوائی اڈے سے میلوں دور کہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہونے کی جگہ بھی مشکل سے ملی ہوگی، پھر یہ استفسار کیسا؟ سوال میں طنز کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس خاتون خانہ کے اسلحہ خانے میں طنز نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ وہ اس بات کی قائل ہے کہ ہتھیار صرف ایک آدھ مگر انتہائی مہلک ہونا چاہیے، وہی نیوکلیر ڈیٹرنٹ والا نظریہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت خاتون کا جو رویہ ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے ضد ہو کر جواب دیا، چہ خوش چہ خوب۔ عذرا نے میرے طرز گفتار کو نظر انداز کیا اور بولی، پھر تو ہم آپ پر بازی لے گیا۔ وہ منظر جو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا وہ ہم نے گھر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا۔ ٹی وی نے پہلے تو یہ کمال کیا کہ آیت اللہ کی آمد کا منظر ہوائی اڈے سے براہ راست دکھایا، اور پھر یہ جھک ماری کہ اچانک اس پروگرام کو بند کر دیا، اس کی جگہ شہنشاہ کی تصویر لگا دی اور پس منظر میں وہ دھن بجانی شروع کر دی جسے بے وقت کی راگنی کہتے ہیں۔ شہنشاہ کا فرار انقلاب کی کامیابی کا پہلا مرحلہ تھا، آیت اللہ کی آمد اور استقبال اس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ میرا بات کے ہوائی اڈے سے بھیجتے زہرا کے قبرستان تک سارا رستہ دیدار کے لیے آنے والوں سے پٹا پڑا ہے۔ یہ فاصلہ 33 کلومیٹر ہے۔ لوگ پروانہ وار کھینچے چلے آتے ہیں، دیوانہ وار منتظر کھڑے ہیں۔ اسی موقع پر ٹیلی ویژن پہلوی خاندان کا شاہی ترانہ بجا رہا ہے۔ بے عقلی کوئی شہر نہیں کہ اس کی فصیل ہو، حماقت کوئی ملک نہیں کہ اس کی سرحد ہو۔ یہ ایک خلا ہوتا ہے جس میں ہر شے بے وزن اور معلق ہوتی ہے۔ تہران کا ٹی وی اس وقت ایسے ہی ایک خلا میں تیر رہا ہے۔ ہوائی اڈے پر ایک طالب علم نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، مختصر اور پرجوش۔ القابات کے سلسلے میں ایرانی مزاج میں بڑی سخاوت اور فارسی زبان میں بڑی وسعت ہے۔ طالب علم نے رہنما کو یوں مخاطب کیا، اے روح خدا، اے ابراہیم بت شکن، اے بندہ پاک باز، اے جان عزیز ملت ایران، رہبر فدا کار و روشن، اے بندہ پاک باز خدا، اے مسلمان محمدی، اے شیعہ صادق، اے آیت خدا، اے رہبر عظیم الشان۔ موقع ایسا ہے کہ جذبات کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ زبان کی ٹکسال میں نئے نئے سکے ڈھالے جا رہے ہیں۔ شاید رہنما کی عظیم الشان خدمات کی قیمت ان سکوں میں ادا ہو سکے۔ اس خطبے میں آیت اللہ کی جلا وطنی کو یاد آور ہجرت رسول اللہ اور واپسی کو یاد آور فتح مبین و عظیم مکہ کہا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی شخصیت اور تجربہ زندگی میں ہم نے خدا کے اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھا ہے جو اس نے اپنی راہ میں چلنے والوں اور جنگ کرنے والوں سے کیا ہے۔ خطبہ استقبالیہ کے آغاز میں جو فارسی شعر پڑھا گیا وہ ایک جانا پہچانا شعر ہے۔ اس شعر سے میری شناسائی بچپن میں ایک شادی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ شہر علی گڑھ، مقام مسلم یونیورسٹی، محلہ تار والا بنگلہ، گھر حاجی حمید الدین خان کا، شادی ان کے کسی دوست کے لڑکی کی۔ بہت دھوم دھام تھی کہ اب تک اسے بھلا نہیں سکا۔ دعوت نامہ منظوم، کاغذ مہین، چھپائی سنہری، لفافہ جہازی۔ نظم کسی ایسے پیشہ ور منشی کی لکھی ہوئی تھی جو گاہک کی خواہش کے عین مطابق مضمون کو بوجھل نثر یا بھرتی کے اشعار میں منتقل کرنے کی مہارت اور مشق رکھتا ہو۔ کاغذ اتنا باریک جیسے کسی ورق ساز کی دکان سے خریدا ہو۔ چھپائی تازہ، ایسی کہ سنہری ذرات رگڑ سے اتر کر کاغذ پر افشاں کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ منظوم دعوت نامہ تقریب کی ساری تفصیلات یعنی نوعیت، شجرہ، مقام، وقت اور اسلامی، انگریزی اور ہندی تاریخیں اردو شعر کی معرفت دینے کے بعد ایک فارسی شعر پر ختم ہوتا ہے۔ یہ شعر شاید باقی نظم کے مقابلے میں اس لیے جلی لکھا گیا کہ اس میں کہیں سکتہ نہیں پڑتا۔ شعر یہ تھا، رواق منظر چشم من آشیانہ تست، کرم نما فرود آ کہ خانہ خانہ تست۔ شعر کی روح سے ہر مہمان کو حق حاصل تھا کہ شادی والے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھے۔ میں دعوت نامہ ہاتھ میں لے کر شادی گھر میں اس انداز سے داخل ہوا جیسے میرے ہاتھ میں سند ملکیت ہے۔ وہاں دولت پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی۔ دلہا کے گھوڑے پر سوار ہو کر آنے اور دلہن کے ڈولی میں سوار ہو کے جانے کے وقت دونی اور چونیوں کے ڈھیر، جس میں کچھ تولہ بھر چاندی والے روپے بھی ملائے ہوئے تھے، مٹھیاں بھر بھر کے نچھاور کیے گئے۔
ہر مہمان کو ریشمی رومال میں بندھی ہوئی مٹھائی کی رکابی بھی ملی۔ میں نے گھر جا کر رومال کی گرہ کھولی، مٹھائی نکال کر ایک طرف رکھی۔ قلعی کی ہوئی تانبے کی رکابی پر ابھرے ہوئے نقش و نگار کے درمیان وہی شعر لکھا ہوا تھا جس پر منظوم دعوت نامہ ختم ہوا تھا۔ شعر کا لفظ پر لفظ مطلب مجھے معلوم نہ تھا، مفہوم کا کچھ اندازہ ضرور تھا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ شعر بڑے کام کا ہے، جس موقع پر چاہے اسے استعمال کر لیں۔ ضیافت، شادی، خیر مقدم، جس شے پر چاہیں اسے نقش کر لیں۔ دعوت کا رقعہ، استقبالی پرچم، مٹھائی کی رکابی۔ آزادی ملی اور برطانوی ہند کے اساس کی تقسیم ہوئی تو بھارت نے اسلحہ سازی کے کارخانے خود رکھ لیے اور شعر سازی کے کارخانے ادھر منتقل کر دیے۔ غلہ رکھ لیا اور خالی بوریوں میں شعر بھر بھر کر ادھر بیچ دیے۔ انہی بوریوں میں سے وہ فارسی شعر بھی برآمد ہوا جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ حصول پاکستان سے نزول ماشاء اللہ تک اس شعر سے بڑا کام لیا گیا۔ گورنمنٹ ہاؤس کے لان، شالیمار کے باغ اور میونسپل کمیٹی کے ہال میں پیش کیے جانے والے ہر سپاس نامے کا آغاز اس شعر سے ہوتا رہا۔ سننے والے تنگ آ گئے، یہاں تک کہ فیلڈ مارشل آئے اور سپاس نامہ پڑھنے کا یہ طریقہ متروک ہو گیا۔ میونسپل کمیٹی بھی اس شعر سے عاجز تھی۔ اس نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو لاہور کا لارڈ میئر منتخب کرنا چھوڑ دیا جس فارسی شعر کو روانی سے پڑھ سکے۔ ایک طویل مدت تک رسمی اور فرضی خوش اخلاقی کے مظاہروں میں اس استقبالی شعر کے استعمال کے بعد جب سنا کہ ہوائی اڈے پر جلا وطنی کے 15ویں سال میں واپس آنے والے آیت اللہ کے استقبالیہ میں جاء الحق وزهق الباطل والی آیت کے بعد اس شعر کو ان پہلے الفاظ کا درجہ حاصل ہے جس سے اتنے بڑے انقلاب برپا کرنے والے رہنما کو ایک احسان مند قوم نے مخاطب کیا ہے، تو مجھے اس شعر کی صحیح قدر و قیمت کا پہلی بار اندازہ ہوا۔ 20-25 لاکھ افراد 20-25 میل تک راہ میں آنکھیں بچھائے کھڑے ہوں، لوگ غیابت اور انتظار کے معنی جانتے ہوں، آنے والا آیت اللہ عظمیٰ ہو، وہ 2500 سالہ بادشاہت کے خاتمے کی سوغات ہمراہ لا رہا ہو، اس نے پہنچنے سے پہلے ہی ملک کی تاریخ اور لوگوں کی سوچ بدل دی ہو اور آنے والا اپنے ہی گھر واپس آ رہا ہو، تو ہر آنکھ کی آشیانہ بن جانے اور ہر دل میں گھر کر لینے والا دعوے پہ کون نہ ایمان لائے گا۔ میں تو اس منظر کا چشمدید گواہ ہوں۔ ہوائی اڈے سے جو جلوس چلا تھا وہ شاہ یاد تک بھی یکجا نہ رہ سکا۔ موٹر سائیکل سوار دستے، متحرک حفاظتی دستے، استقبالیہ کمیٹی کی موٹریں، ہمراہیوں کی بسیں، ایک طویل کارواں تھا جسے بھیڑ نگل گئی۔ صرف ایک پائلٹ کار، مجمع کی تصویر بنانے والوں کی کار، ٹی وی اور کیمرے والوں کی بس اور آیت اللہ کی کار شاہ یاد تک پہنچ سکی۔ شہر میں داخل ہوئے تو گنتی کی ان 4 سواریوں کو بھی رستہ نہ ملا۔ حفاظت کرنے، ہجوم پر قابو پانے، سڑک کو ٹریفک کے لیے کھلا رکھنے کے لیے جو 50,000 رضاکار کام پر لگائے گئے تھے وہ بھی ہجوم میں گم ہو گئے۔ آیت اللہ کی گاڑی کو کون رستہ دیتا؟ سب کہتے ہیں ہمارے اوپر سے گزر جائیے۔ لوگوں کی یہ بات مان لی گئی۔ آیت اللہ ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے اور لوگوں کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے بہشت زہرا کے قبرستان کے قطع نمبر 17 میں جا اترے۔ سید مہر کو میں موٹر لے کر نکلا۔ دیکھو شہر کی کیا حالت ہے۔ رخ پہلے جنوب کی طرف ہے، وہاں کا چکر لگا کر شمال شہر کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ سڑکیں لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، ایک سرشاری کا عالم ہے۔ کوئی گھر کے اندر ٹھہرنے کے لیے راضی نہیں، جو ہی موقع ملتا ہے سڑک پر آ جاتا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دوسرے اس کو دیکھ کر تسکین پاتے ہیں۔ آنکھیں روشن ہیں، چہروں پر رونق ہے، باچھیں کھلی ہوئی ہیں، چال بدلی ہوئی ہے، کچھ ڈوبتے سورج کی تھکی ہوئی کرنوں کی وجہ سے اور کچھ میری خوش فہمی کے باعث یوں لگا جیسے آیت اللہ کی آمد کے چند گھنٹے بعد وہ تمام نوجوان جن کے چہرے پر آج صبح سبزہ نظر آتا تھا یکایک بارش ہو گئے ہیں۔ نوجوانوں کی گھنی اور سیاہ دھاڑیوں میں دن بھر کے اندر جو اضافہ ہوا ہے اس کا سبب میں نے سائنس کی مدد سے خود ہی دریافت کر لیا۔ خوف سے اگر بال اچانک سے فید ہوتے ہیں یا گر جاتے ہیں تو خوشی کے موقع پر انہیں فوراً نکلنا اور سیاہ ہونا چاہیے۔ میں نے موٹر ایک سفارتکار کے ولا کے باہر کھڑی کی۔ وہاں پہلے ہی 2-4 موٹریں کھڑی ہیں، گول کمرے میں نشست جمی ہوئی ہے، تاش کا کھیل ہو رہا ہے، انہماک دیکھنے والا ہے۔ مجھے خوش آمدید کہا،
اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ بھی ملایا، مگر نظریں مسلسل پتوں پر جمی رہیں۔ کہنے لگے شوق کیجیے، لیکن آج تختہ مشروبات تک آپ کو خود چل کر جانا ہوگا۔ من پسند مشروب کی بوتل بھی خود ہی کھولنی ہوگی۔ آپ جتنی دیر میں ڈرنک لیں گے اس وقت تک بازی ختم ہو جائے گی۔ دراصل آج ہمارے ہاں کوئی ملازم کام پر نہیں آیا، کھانا بھی بیگم کو پکانا پڑا۔ کہتے تھے ہم آیت اللہ خمینی کو لینے جا رہے ہیں۔ میں نے اجازت لی، ایک اور سفارت کار کے گھر پہنچ کر گھنٹی بجائی۔ دروازہ دیر سے کھلا۔ خاتون خانہ نے پہلے جھانکی میں سے دیکھا، پھر دروازہ کھولا۔ انتظار کے لیے معذرت چاہی۔ کہنے لگی میں برتن دھو رہی تھی، آج ملازم نہیں آئے، وہ آیت اللہ کے استقبال کے سلسلے میں چھٹی پر ہیں۔ میرے شوہر بھی گھر نہیں ہیں، وہ سفارت خانے میں آیت اللہ کے استقبال کی رپورٹ بھیجنے میں مصروف ہیں۔ میں نے اجازت چاہی۔ اتنے میں ان کے شوہر ایک سفارت کار ساتھی کو ہمراہ لیے آن پہنچے۔ ہم نے دروازے پہ کھڑے کھڑے باتیں شروع کر دیں۔ اندر چل کر بیٹھنے اور دم لینے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ مضمون واحد ہے، آج کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع کہاں ہے؟ میں نے پوچھا کچھ پتہ چلا کہ آیت اللہ نے بہشت زہرا والی تقریر میں کیا کہا ہے؟ میزبان کہنے لگے ہم نے 3 مختلف ذرائع سے اس تقریر کے مختلف اشارات اور تحریری یادداشت حاصل کرنے کا انتظام کیا تھا۔ مجھے ان کا موازنہ اور ترجمہ کرنے میں بڑا وقت صرف کرنا پڑا۔ ان کے ساتھ آنے والے سفارت کار نے اس موقع پر مداخلت کی اور بولا یہ حضرت آدھا دن سفارت خانے کے اس حصے میں رہے جس پر داخلہ ممنوع کا بورڈ لگا ہے اور دروازے پہ تالا پڑا ہے۔ میں اسے پرائیویٹ جیل کہتا ہوں۔ جو شخص کام کی غرض سے اندر جانا چاہتا ہے اسے اندر بھیج کر باہر سے تالا لگا دیتے ہیں۔ رہائی کے لیے اندر سے باہر فون کرنا پڑتا ہے اور یہ اندر باہر دونوں ایک عمارت کے ایک ہی فلور پر واقع ہیں۔ مجھے آج تک اس جیل خانے میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا جہاں اس تقریر کا پہلے فارسی سے ہماری قومی زبان میں ترجمہ ہوا، پھر ترجمے کو خفیہ لغت میں تبدیل کیا گیا۔ اس کے باوجود میں آپ کو اس تقریر کے تمام اہم نکات بتا سکتا ہوں۔ میں نے وزارت خارجہ میں 20 سال بھاڑ نہیں جھونکا۔ غور سے سنیے۔ آیت اللہ نے 15 سال پہلے جن واقعات کی بنا پر انہیں جلا وطن کیا گیا تھا انہیں یاد کیا، جلا وطنی کے مصائب کا ذکر کیا، پھر فقید المثال استقبال پر قوم کا شکریہ ادا کیا، اس استقبال کو ریفرنڈم کا درجہ دیا، اپنی حکومت بنانے کا اعلان کیا، فوج کا نیا سربراہ نامزد کیا، 50 برس سے زائد عمر کے تمام سول اور فوجی افسروں کو ملازمت سے فارغ کر دیا، ساواک کو توڑنے اور اس کے سربراہوں کو چوک شاہ یاد میں پھانسی پر لٹکانے کا حکم دیا، شاہ اور اس کے حواریوں کو ڈاکو اور لٹیرا کہا، لوٹی ہوئی قومی دولت کو ڈاکو اور لٹیروں کا پیٹ چاک کر کے وہاں سے بھی نکال لینے کا عزم کا اظہار کیا، تمام محلات اور پہلوی خاندان کی جائیداد قومی تحویل میں لینے کا اعلان کیا، شاہ کو معزول کیا اور اس پر مقدمہ چلانے کے لیے ٹریبیونل قائم کیا، خارجہ پالیسی پہ بڑا پرجوش بیان دیا، ایرانی تیل اور گیس کی دولت لوٹنے والوں سے حساب لینے اور پرانے معاہدے توڑنے کا اعلان کیا، ایک سپر پاور کا طفیلی ملک ہونے کی حیثیت ختم کی اور ایران کو غیر وابستہ ملک قرار دیا، ایران میں اسلامی امامت قائم کرنے کا اعلان کیا، ولایت فقیہ کے خد و خال بیان کیے اور آخر میں انقلاب کے دوران شہید، بیوہ، یتیم اور اپاہج ہونے والوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت پڑھی کہ شہید زندہ ہیں۔ لوگ قبروں کی طرف دیکھ کر بہت روئے۔ ان کی آہ و بکا میں ہیلی کاپٹر کا شور شامل ہو گیا۔ آیت اللہ وہاں سے مدرسہ رفاح چلے گئے۔ یہ سفارت کار بڑے تر دماغ اور چرب زبان ہوتے ہیں۔ موصوف نے ایسا سما باندھا جیسے وہ تقریر کے وقت بہشت زہرا کے اجتماع میں پہلی صف میں موجود تھے۔ میں نے کہا باقی باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم جلسہ گاہ تک کیسے پہنچے؟ میزبان نے کہا اگر اس شخص نے اپنا گلاس پورا ختم کر لیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ آیت اللہ اس سے کہیں سے زیادہ دھواں دار تقریر کرتے۔ یہ میرا ساتھی، یہ میرا پیارا بھائی اپنی انہی باتوں کی وجہ سے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ آج دوپہر تک سوتا رہا، چھٹی مناتا رہا۔ اس کے بعد سفارت خانے پہنچ کر اپنی ڈاک نکالنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ بہشت زیرہ میں کیا ہوا اور کیا کہا گیا، مگر بات اس طرح کر ہے جیسے خمینی نے اپنی تقریر اسی سے لکھوائی تھی۔ آیت اللہ کی تقریر جذبات، شعریت اور خیال بندی سے خالی تھی، جوش، ہیجان، آگ اور دھوئیں سے آری تھی۔
نہ کوئی فخریہ بات جو ایسے موقع پہ بے اختیار منہ سے نکل جاتی ہے، نہ فتح مندی کا نشہ جو کامیابی کے بعد بن بتائے چڑھ جاتا ہے۔ ساری تقریر استدلالی اور منطقی تھی۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بادشاہت ایک ایسا نظام ہے جو غیر قانونی، غیر منطقی اور حقوق انسانی کے تقاضوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اصول یہ بیان کیا کہ لوگوں کی تقدیر ان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ انہیں یہ فیصلہ کرنے کا پورا حق ہوتا ہے کہ ان کا حکمران کون ہوگا۔ دلیل یہ دی کہ اگر ساری قوم نے ووٹ دے کر آقائے محمد خان قاجار کو بادشاہ بنا دیا ہوتا تو چونکہ یہ معاملہ محمد خان قاجار اور ووٹ دینے والوں کے درمیان طے ہوا تھا، لہٰذا وہ فریقین تک محدود رہتا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہماری نسل کی باری آئے تو ہماری مرضی معلوم کیے بغیر احمد شاہ قاجار ہمارا حکمران بن جائے۔ 100-150 سال پہلے لوگ اپنی تقدیر اور اپنی حکومت کا فیصلہ تو کر سکتے تھے، مگر ہماری تقدیر اور ہماری حکومت کا فیصلہ کرنے اور ہم پر ایک خاندان کی بادشاہت ٹھونسنے کا حق انہیں ہرگز حاصل نہیں ہے۔ آیت اللہ نے یہ دلیل دینے کے بعد کہا محمد رضا شاہ کی حکومت بہر عنوان غیر قانونی ہے، اس نے ایران کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا زور 3 باتوں پر تھا: معیشت کی تباہی، اخلاق کی تباہی اور غیر ملکیوں کی غلامانہ فرما برداری۔ اخلاق کی تباہی کے سلسلے میں انہوں نے یہ مثال دی کہ تہران میں مے خانوں کی تعداد کتب خانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ صورتحال کے اس منطقی جائزے میں صرف 2 جملے شروع میں اور 1 جملہ آخر میں نظام بادشاہت سے ہٹ کر کہا گیا۔ آغاز میں کہا کہ ملت نے قتل، ظلم اور غارت کی صورت جو مصیبت برداشت کی ہے، میں اس کی کہاں تلافی کر سکتا ہوں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ آخر میں کہا اسلام تمہارے لیے کفر سے بہتر ہے، اپنے اپنے ہوتے ہیں اور غیر غیر ہوتے ہیں۔ یہ اس تقریر کا خلاصہ ہے جس کے لیے ایک دنیا اس ڈر سے گوش برآواز تھی کہ جب آتش فشاں پھٹے گا تو نہ جانے کون کون سی بستی اس کی زد میں آ کر ویران ہوگی۔ اور تو اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ آج غالب کے پرزے اڑیں گے، وہ بھی حیرت سے کہنے لگے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ شاہ کے بارے میں بڑے ٹھنڈے دل سے باتیں کی، آواز بلند ہوئی، نہ سخت الفاظ استعمال کیے، صرف اتنا کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ واپس آئے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اسے واپس کیا جائے۔ جب شہنشاہ کا ذکر آیا اور اس کو جی بھر کر برا بھلا کہنے کا موقع ملا تو ساری بات 2 لفظ میں کہہ ڈالی اور جس موضوع پر بات ہو رہی تھی اسے جاری رکھا۔ 1 جملہ معترضہ تک نہ کہا، صرف 2 اس میں صرف استعمال کیے: خائن اور خبیث۔ اس تقریر پر ایک جہاں دیدہ سفیر کا تبصرہ صرف اتنا تھا: ڈرو اس شخص سے جو اپنے نفس پر اتنا اختیار رکھتا ہو۔ رات گئے ایک ایرانی دوست کا فون آیا: آقائی مختار مسعود، آپ سے ایران کی صورتحال پر پچھلے 6 ماہ میں بارہا گفتگو ہوئی۔ آپ نے مجھے ہراساں پایا ہوگا، حالانکہ میں اپنی پریشانی چھپانے کے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا کہہ کر بحث ختم کر دیتا تھا، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ آج کا دن ایران کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ آج کا دن میری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ اس لمحے جو میرے احساسات ہیں میں انہیں الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ہوائی اڈے پر ایک غیر ملکی صحافی نے پوچھا: آپ ایک طویل جلا وطنی اور عظیم جد و جہد کے بعد ایران واپس پہنچے ہیں، کامیاب و کامران، یہ بتائیے اس لمحے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آیت اللہ نے بغیر رکے اور بغیر پلک جھپکے بڑی متانت سے جواب دیا: ہیچ، یعنی کچھ بھی نہیں۔